اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان پڑھی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی خرید و فروخت، اپنے کام کاج چھوڑ کر، فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ قرآن کی اس آیت میں جس اذان کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اس آیت میں جس اذان کا ذکر ہے اس اذان سے مراد جمعہ کے دن خطبے سے کچھ دیر پہلے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب نماز کے لیے اذان پڑھی جائے تو پھر کاروبار چھوڑ دو، اپنے کام کاج چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ قرآن کے اندر جمعہ کا لفظ جمعہ کا ذکر ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ یہ لفظ جمعہ کا ذکر ہے۔ جمعہ کا معنی کیا ہے؟ یہ جمعہ جامع یجمع جمعاً سے ماخوذ ہے، جامع یجمع جمعاً سے یہ نکلا ہوا ہے، اس کا معنی ہے جمع ہونا، یعنی اس دن لوگ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر جمعہ کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کا معنی ہے جمع ہونا، اور یہ جمعہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں کا سردار یہ جمعہ کا دن۔ جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ وداع کا معنی ہے جدا ہونا۔ جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے، یہ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس لیے اس دن کو، اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو وداع کا معنی جدا ہونا ہے اور جمعہ کا معنی جمع ہونا ہے، اور یہ ایسا دن ہے باقی دنوں کی نسبت کہ اس دن کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو کر اکٹھے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں موجود ہیں، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود پڑھا کرو، میرے پردہ کرنے کے بعد بھی درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یرزقون فی قبورہم، انہیں قبروں کے اندر، انبیاء کو قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو بھی دعا خدا کی بارگاہ میں کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ علماء نے دو اشارے بتائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، اس وقت کو پورے دن کے اندر چھپا رکھا ہے تاکہ اس وقت کو تلاش کرنے کے لیے بندہ سارا دن عبادت کرے، اور جمعہ کا دن صبح سے لے کر شام تک سارا دن برکتوں اور عظمتوں والا دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا، اسی دن یہ ساری کائنات وجود میں آئی، اور اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بتایا کہ اس جمعہ کے وقت میں ایک وقت وہ ہے کہ جب امام و خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو خطبے کا جو دورانیہ ہے اس وقت میں قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اس دن کو فضیلت سمجھ کر، عظیم کام سمجھ کر پورے دن وہ ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے کہ یہ دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن بہت بڑا پیارا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آئے تو اس شخص سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات جسے دنیا سے جاتے ہوئے نصیب ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، موت آ جائے، مرنے والے کو جمعہ کی رات نصیب ہو یا جمعہ کا دن نصیب ہو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے عذاب کا فتنہ، عذاب کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، جمعہ کی رات، جمعہ کا دن بہت بڑا عظیم دن ہے۔ یہ جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو، یہ ہمیں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، یارو جیسے تم جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کو فضیلت دے کر، خوف خدا رکھ کر، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا رکھ کر خدا کی عبادت کرتے ہو، خدا کا ذکر کرتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، اگر باقی دنوں کے اندر بھی تم ایسا عمل کرو تو یہی فضیلت تمہیں اور دنوں میں بھی مل جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے اندر، پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں کو جو شخص جاگ کر خدا کا ذکر کر کے، خدا کی عبادت کر کے گزارتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا واجبت لہو جنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص 5 راتوں کو جاگے، پورے سال کے اندر 5 راتوں کو، میرے کریم آقا نے فرمایا 5 راتوں کو جو جاگے اور خدا کو راضی کرے، عبادت کرے، خدا کا ذکر کرے، تسبیح و تحلیل کرے، نوافل ادا کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہو جنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 8 ذی الحج کی رات، دوسری 9 ذی الحج کی رات، تیسری 10 ذی الحج کی رات، 15 شعبان شب برات، چوتھی، اور یہ 5ویں یہ عید الفطر کی رات۔ یہ 5 راتیں ہو گئیں۔ 3 راتیں 8، 9، 10 ذی الحج، اور چوتھی شب برات 15 شعبان کی رات، اور 5ویں یہ عید الفطر کی رات۔ یہ ابھی رات آنے والی ہے، یہ رات آ رہی ہے عید الفطر کی رات۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں جا کر خدا کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اسے اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ رات بھی خالی نہ جائے۔ جو لوگ پورا ماہ رمضان تراویح ادا کرتے رہے، قیام کرتے رہے، سحری و افطاری کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے، یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک رات اگر اور بھی محنت کر لیں تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی زور نہیں لگے گا، کوئی محنت نہیں ہے۔ آج کی رات عید الفطر کی رات، اس رات کو بھی آپ جاگیں، اس رات کو بھی آپ عبادت کریں، اس رات کو بھی آپ خدا کا ذکر کریں۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قبولیت کی راتیں ہیں، اور یہ 5 راتیں بھی ہمیں درس دے رہی ہے کہ یارو جیسے ان 5 راتوں کی فضیلت سمجھ کر تم راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح تم اگر ہر رات اسی طرح جا کر خدا کی عبادت کرو تو تمہارے لیے ہر رات شب برات ہے، ہر رات عید الفطر ہے، ہر رات 8، 9، 10 ذی الحج ہے۔ اگر تم ہر رات کو خدا کا ذکر کرو تو ساری راتیں تمہاری عبادت کی ہیں، فضیلت اور ذکر کی ہیں۔
لہٰذا یہ ماہ مقدس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی آخری رات گزر گئی ہے، اب جو رات آ رہی ہے یہ شوال کی پہلی رات، رمضان المبارک کی آخری رات جو گزر چکی ہے آخری رات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم رمضان المبارک کی آخری رات اپنی مخلوقات کی سب کی بخشش فرماتا ہے، سوائے چند بندوں کے جو زانی ہو، شرابی ہو، کینہ بغض رکھنے والا ہو، 4-5 علامتیں بتائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے علاوہ حضور نے فرمایا اللہ کریم اپنی مخلوق کی سب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ مقدس روزہ دار خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، تراویحاں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب۔ جنت کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت کو بہشت کیوں کہتے ہیں؟ جنت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو بہشت کہتے ہیں۔ یہ بہشت لفظ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ جنت کو بہشت اس لیے کہتے ہیں، بہشت ہشت یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 8، یعنی 8 دروازوں والی۔ جنت کو بہشت اس لیے کہتے ہیں 8 دروازوں والی، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، یہ دروازے کا نام ہے ریان، یہ دروازے جنت کے ایک دروازے کا نام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے، جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، روزوں کی قدر کی ہوگی، احترام کیا ہوگا، اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ پورا مہینہ رات دن صبح و شام ہر وقت خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، ہر وقت خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، چاہے سحری کا وقت ہو، چاہے افطاری کا وقت ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، ہر وقت خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج شام تک رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو اشارہ یہی ہے کہ شیاطین آزاد ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کمی نہیں ہے، جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اندر کیا افراتفری ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں بھی پاکستان یا حکومت کے سیاسی لوگوں کو آرام نہیں آیا، بیٹھنا نہیں آیا، تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شیاطین تو پھر سب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم تمام دوستوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کریم پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ کریم مسلمانوں کی خیر فرمائے، اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ خیر کی دعا کریں، اپنے لیے خیر کی دعا کریں، باقی دوستوں کے لیے خیر کی دعا کریں۔ پاکستان یا پاکستان سے باہر، ملک کے اندر یا ملک سے باہر جس کونے میں موجود ہیں، دعا کریں اللہ کریم ہر مسلمان کی خیر فرمائے، ہر مسلمان مرد عورت کی اللہ کریم عزت محفوظ فرمائے۔ یہ ماہ مقدس وہ بھی تو ایک وقت تھا کہ یہی ماہ مقدس تھا، اور اس مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ صحابہ روزے کی حالت میں تھے، سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ آج تو ہمیں گرمیوں کے روزے برداشت نہیں ہوتے، یعنی ہمت و قوت ہماری جواب دے گئی ہے۔ کچھ دوست ہیں جو برداشت کر جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام اس دور کے اندر گرمی، سخت گرمی، مہینہ رمضان المبارک کا، اور صحابہ روزے کی حالت میں، روزے سے صحابہ کرام نے جہاد کیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे मैदान बदर, जंग बदर के लिए जाने के लिए, तो दो बच्चे हजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वस दोनों हजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। छोटी उम्रें थी, बच्चे थे छोटे, हजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इजाज़त दें, हम भी जिहाद पर जाना चाहते हैं, हम भी जंग करेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहकर उन्हें टाल दिया कि बेटो तुम छोटे हो, तुम्हें इजाज़त नहीं है। वो दोनों बच्चे जब घर गए, माँ ने जब बच्चों से पूछा कि बेटो तुम जंग पर जा रहे हो, बेटों ने कहा अम्मा जान, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया है कि हम जिहाद पर जाना चाहते हैं, हम भी जंग में शरीक होना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटो तुम्हारी उम्रें छोटी हैं, तुम छोटे हो, तुम नहीं जा सकते। माँ ने दोनों बेटों को सीने से लगा कर कहा कि बेटो अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो जंग पर जाने के लिए मजबूर करती। आज तुम्हारा बाप यानी मेरा खामंद अगर आज जिंदा होता तो मैं उसे जंग में शरीक होने के लिए भेजती। मेरे वारिस भी तुम हो, मेरा सहारा भी तुम हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उस वक्त तक वापस ना आना जब तक तुम्हें इजाज़त न मिल जाए जंग में शरीक होने के लिए। जब दोनों बच्चे वापस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो मेरे आका ने यही फरमाया कि तुम छोटे हो, तुम न जाओ। अल्लाह अकबर। जब बच्चों ने इसरार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हमारी माँ का हुक्म है कि तुम ज़रूर ब ज़रूर जंग में जाओगे। आज अगर मेरा भाई होता तो उसे भेजती, अगर खामद होता तो उसे भेजती, न भाई है न खामद है, लिहाजा जंग पर तुम ज़रूर जाओगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम दोनों भाइयों में से एक जो बड़ा भाई है उसको जाने की इजाज़त है, छोटा नहीं जा सकता। जब छोटे ने सुना कि मुझे रोकने का हुक्म, मुझे मना हो गया है, यहाँ पर ठहरने का हुक्म हो गया है, जंग से मना कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बच्चे ने, छोटे बच्चे ने हिम्मत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह उम्र में तो मैं ज़रूर छोटा हूँ, लेकिन हम भाइयों की आप कुश्ती करा कर देख लें। अगर मैं इस बड़े भाई पर गालिब आ गया तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम दोनों को इजाज़त है। मेरे आका खुश हो गए, दोनों को इजाज़त है। अब दोनों भाइयों की जब कुश्ती शुरू हुई तो छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में ये कहा कि भाई तुम्हें तो जाने की इजाज़त मिल गई है, अगर मेरा कहना मानकर तुम नीचे खुद ब खुद गिर जाओ और मैं ऊपर तुम्हारे चढ़ जाऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ लेंगे कि छोटा गालिब आ गया, मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी, तुम भी जिहाद पर चलोगे, मैं भी जिहाद पर चलूँगा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि हम दोनों इकट्ठे जन्नत में जाएं? तो बड़ा भाई छोटे भाई की बात समझ गया, तो भाई ने कहा ठीक है तुम तैयारी करो, जैसा तुम कहते हो वैसे ही करूँगा। अल्लाह अकबर। जब दोनों भाइयों ने कुश्ती शुरू की, अब इन बच्चों की ये कुश्ती शुरू हो रही है, कितनी वो अजीम कुश्ती होगी कि जिस कुश्ती को देखने वाले रसूलुल्लाह होंगे, वो कितनी अजीम कुश्ती होगी कि जिसको देखने वाले सिद्दीक़ अकबर होंगे, उमर फारूक होंगे, उस्मान गनी होंगे, मौला अली होंगे, सहाबा कराम कसीर तादाद में, सारे सहाबा की निगाहें हैं। कुश्ती उन दो बच्चों की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन दोनों बच्चों की कुश्ती को देख रहे थे। जब दोनों भाई ने कुश्ती शुरू की तो बात तो पहले तय हो चुकी थी, बड़ा भाई नीचे गिरा, छोटा ऊपर बैठ गया। अल्लाह अकबर। दाद सहाबा कराम ने देना शुरू कर दी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े। छोटे बच्चे को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तुम चलो, तुम्हें भी जाने की इजाज़त है। अब दोनों भाई हज़रत मुआज़, हज़रत मुअव्वस जब मैदान बदर पहुँचे तो मैदान के किनारे पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने घोड़े पर मौजूद, घोड़े पर सवार खड़े थे, घोड़े पर बैठे हुए थे। ये दोनों बच्चे
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آ کر کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹو تم معصوم بچے ہو، تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے ہاتھوں کے اندر ننھی ننھی تلواریں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ اب ان دونوں بچوں کا جذبہ دیکھیے، غیرت ایمانی دیکھیے۔ دونوں بچوں نے کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ہم دونوں بھائیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ آرام کریں گے جب تک ابو جہل کا سر قلم نہ کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب ان بچوں کا جذبہ دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میرے قریب بچے کھڑے تھے، جیسے میں نے انگلی سے اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا آنکھ جھپکتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہی بچے ابو جہل کے قریب کھڑے تھے۔ اب یہی دونوں بچے چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی تلواریں اٹھا کر ابو جہل کے گھوڑے پر برسانے لگے۔ تاریخ آپ اٹھائیں، تاریخ گواہ ہے، سیرت اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں کہ ابو جہل اور ابو جہل کے گھوڑے پر لگنے والی تلواریں سب سے پہلے ان بچوں کی تھی۔ ابو جہل اور اس کے گھوڑے پر جو تلواریں لگی سب سے پہلے تلواریں لگنے والی نہیں بچوں کی تھی۔ تلواریں چلاتے رہے، گھوڑا نیچے بیٹھا، ابو جہل نیچے اترے، ابو جہل پر وار کرتے رہے۔ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا اکرمہ، اس نے آ کر ایک بچے پر وار کیا اور اس وار سے ایک بچے کا بازو کٹ کر چمڑے سے لٹکنے لگا۔ بچہ لٹتا رہا، جب دیکھ رہا تھا کہ بچہ کہ اس کا بازو لڑنے میں دقت کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس بچے نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر جدا کر کے، جسم سے جدا کر کے علیحدہ کر دیا۔ پھر ایک ہاتھ سے وہ بچہ لٹتا رہا۔ آخر کار وہ دونوں بچے شہید ہو گئے، اور ان بچوں کی اس شہادت کو اور اس جنگ کو، اس لڑائی کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے تھے کہ حضرت معاذ کس طرح لڑ رہے ہیں، حضرت معوذ کس طرح لڑ رہے ہیں۔ یارو کتنے وہ خوش نصیب بچے ہوں گے کہ جن کی کشتی کو دیکھنے والے بھی رسول اللہ تھے، اور میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں سے ایک حضرت معاذ تھے اور دوسرا حضرت معوذ تھے۔ دونوں میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور اس میدان جنگ میں صحابہ کرام روزے سے تھے، اور یہی جنگ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ لہذا یہ عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس لیے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری جمعہ۔ اور یہ عظمتوں، رحمتوں والا مہینہ، بہت ساری سیرت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام گڑ گڑا کر روتے جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جدا ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا خود روتے۔ باقی صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر اس لیے روتے کہ رمضان المبارک یہ عظمتوں، برکتوں، رفعتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، کہ جس کا پل پل، جس کا لمحہ لمحہ، جس کا ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔